شوہر کا خراب رویہ اور ہر بیوی کے سامنے 3 راستے۔ شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں اور ہر بیوی ان 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت و پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کی بجائے تکلیف پہنچاتا ہے، یا تو اس غلیظ انسان کی بیوی 3 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرتی ہے۔ نمبر 1، پہلا راستہ۔ کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، وہ شوہر کے خراب رویہ کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنا سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہیں اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ نمبر 2، دوسرا راستہ۔ کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، جیسے کہ اوپر لکھ چکا ہوں، تو یہ بیویاں اپنی عزت و آبرو کی تو ہر دم ہر پل حفاظت کرتی ہیں، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کا بولنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہیں اور بروز محشر اس عورت کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک آنسو کا حساب نہ دے دے۔ نمبر 3، تیسرا راستہ۔ اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مایوس نہیں ہوتی، اندھیروں میں آنسو نہیں بہاتی، بلکہ فکر کرتی ہیں، برے حالات کو انگلی دکھاتے ہوئے چیلنج کرتی ہیں، پختہ عزم و ارادہ کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو اندھیروں سے نکال کر لاؤں گی، میں ان کی خامیوں کو خوبیاں بناؤں گی، میں ان کی برائیوں کو اپنی اچھائیوں سے ختم کروں گی۔ رب تعالیٰ بھی اپنی اس بندی کے عزم و ارادے پر خوشی سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مقصد کی تکمیل کی صورت میں یہ شوہر کی گالیاں، طنز و طعنے اور ہر کڑوی بات خاموشی سے برداشت کرتی ہے، مسکراہٹ سے جواب دیتی ہے، شوہر کی طرف سے بدسلوکیوں پر اپنے اچھے اخلاق اور خوبصورت اعمال کو ہتھیار بناتی ہیں، شوہر کے آنے سے پہلے خود کو سجائے محبوبہ بن کر سامنے آتی ہیں کہ شوہر کو سکون و راحت پہنچانا فرض ہے۔ یہ جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر میں جھونک دیتی ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ان کی خدمت کو خود کے لیے شرف سمجھتی ہیں تاکہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کی ترجیح دیتی ہیں۔ یہ 5 وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی قربت، شوہر کی توجہ، شوہر کا دھیان، شوہر کی محبت کا سوال کرتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ تہجد میں اٹھ کر پھر سے رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر
اپنی خوشیاں مانگتی ہے۔ رب تعالیٰ بھی ان کے صبر و ہمت اور مدد واسطے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی برداشت کی گئی تکلیف پر صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کا شوہر کا دل ان کی بیویوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ شوہر کا دل بیوی کی محبتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کی حقدار ٹھہرے گی۔ اگر بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت و آبرو کی حفاظت کا بے تحاشا اجر ملے گا۔ اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے، شوہر کی بے غیرتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہے، ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے، جیسا کہ اوپر لکھ چکی ہوں، تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہیں۔ لہٰذا بہنوں سے کہوں گی کہ کبھی شوہر کی بے رخی سے، بدسلوکیوں سے، برائیوں سے مایوس نہ ہونا، بلکہ پختہ عزم و ارادے کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مددگاری تعالیٰ کے ذریعے اپنے شوہر کی ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنا۔ رب تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔